اور علی جناب منا بھائی، سجادہ نشین جناب ہمارے شکیل بھائی اور تمام حاضرین محفل سماعت کریں، مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے سرکار کا کوئی نہ ثانی ہے نہ سایہ ہے، میرے سرکار کا کوئی نہ ثانی ہے نہ سایہ ہے، جہاں میں آپ سا کوئی نہ آئے گا نہ آیا ہے، جہاں میں آپ سا کوئی نہ آئے گا نہ آیا ہے، میرے سرکار کا کوئی نہ ثانی ہے نہ سایہ ہے۔ اور بہت قیمتی شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت کریں، مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تھوڑا اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا صاحب عالم نظامی صاحب کی تقریر بھی آپ کو سننے ہیں، اگر آپ ٹھنڈے رہیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا، جوش پیدا کیجئے اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے سرکار کا کوئی نہ ثانی ہے نہ سایہ ہے، انہی کے ہاتھ میں کنجی ہے قدرت کے خزانے کی، انہی کے ہاتھ میں کنجی ہے قدرت کے خزانے کی، انہی کے ہاتھ میں کنجی ہے قدرت کے خزانے کی، انہیں اللہ نے کونین کا مالک بنایا ہے، سبحان اللہ۔ انہیں اللہ نے کونین کا مالک بنایا ہے، میرے سرکار کا کوئی نہ ثانی ہے نہ سایہ ہے۔ اور یہ بھی بہت ہی پیارا شعر ہے، سماعت کریں، مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جسے کہتے ہیں جنت وہ ہے کوچہ شہر طیبہ کا، جسے کہتے ہیں جنت وہ ہے کوچہ شہر طیبہ کا، جسے کہتے ہیں جنت وہ ہے کوچہ شہر طیبہ کا، رسول پاک نے رتبہ مدینے کا بڑھایا ہے، رسول پاک نے رتبہ مدینے کا بڑھایا ہے، میرے سرکار کا کوئی نہ ثانی ہے نہ سایہ ہے۔ اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ شعر سماعت کریں، مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بہت ہی پیارا شعر ہے، سماعت کریں اور دیکھیں کہ الحمدللہ میرے آقا ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، سماعت کریں، مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ نبی کے قدموں میں رکھ کر جبی روح الامی بولے، نبی کے قدموں میں رکھ کر جبی روح الامی بولے، نبی کے قدموں میں رکھ کر جبی روح الامی بولے، شہ کونین چلیے لا مکہ رب نے بلایا ہے، شہ کونین چلیے لا مکہ رب نے بلایا ہے، شہ کونین چلیے لا
مکہ رب نے بلایا ہے میرے سرکار کا کوئی نہ ثانی ہے نہ سایہ ہے چلتے چلاتے مقدس سماعت کریں مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ میرے سرکار کا کوئی نہ ثانی ہے نہ سایہ ہے اور ہمارے ہاتھ میں دامن ہے دلکش اعلیٰ حضرت کا کہہ دے سبحان اللہ ارے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے مچل کے کہہ دے سبحان اللہ ہمارے ہاتھ میں دامن ہے دلکش اعلیٰ حضرت کا ہمارے ہاتھ میں دامن ہے دلکش اعلیٰ حضرت کا ہمارے ہاتھ میں دامن ہے دلکش اعلیٰ حضرت کا جناب غوث اعظم کا جناب غوث اعظم کا ہمارے سر پہ سایہ ہے جناب غوث اعظم کا ہمارے سر پہ سایہ ہے میرے سرکار کا کوئی نہ ثانی ہے نہ سایہ ہے جہاں میں آپ سا کوئی نہ آئے گا نہ آیا ہے میرے سرکار کا کوئی نہ ثانی ہے نہ سایہ ہے درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و ملجانا ماوانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا غوث کرم کرنا تیرا ہی سہارا ہے مولا کا ولی تو ہے تو رب کا دلارا ہے کہہ دے سبحان اللہ یا غوث کرم کرنا تیرا ہی سہارا ہے مولا کا ولی تو ہے تو رب کا دلارا ہے ایک چور گھسا گھر میں چوری کے ارادے سے کہہ دے سبحان اللہ ایک چور گھسا گھر میں چوری کے ارادے سے اور نکلا وہ ولی بن کر ایک تیرا اشارہ ہے نکلا وہ ولی بن کر ایک تیرا اشارہ ہے غوث اعظم غوث سمدانی قطب ربانی پیر لاسانی سیدنا شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات اور آپ کی شخصیت کون نہیں جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں انہی اولیاء کرام اور بزرگان دین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون یہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو کسی قسم کا خوف ہوتا ہے اور نہ حزن و ملال ہوتا ہے یعنی وہ ڈرتے نہیں ہیں کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اگر ڈرتے ہیں تو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں یعنی وہ دنیا میں بھی انہیں کسی کا خوف نہیں ہے اور آخرت میں بھی خوف نہیں ہے اگر خوف ہے تو پروردگار عالم کا خوف ہے انہی اولیاء کرام بزرگان دین کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون یہ اللہ والے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ پرہیزگار ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں اور کیسے نیک ہوتے ہیں آئیے ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا دے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں کیسے نیک ہوتے ہیں کیسے متقی ہوتے ہیں کیسے پرہیزگار ہوتے ہیں قرآن ارشاد فرماتا ہے ان اولیاء
الا المتقون، یہ اللہ والے متقی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، اللہ والے پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ والے نیک ہوتے ہیں، اللہ والے صالحین میں اللہ والوں کا شمار ہوتا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اور انہی نیک بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور انہی نیک ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، انہی نیک ولیوں کے دامن کو پکڑ لو، انہی نیک ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، انہی اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب رہو اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی ملے۔ یہی اللہ والے ہیں، یہی اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے بارے میں نے ابھی پروگرام کے وقت بتایا تھا، یہی اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ انہی اللہ کے ولیوں کے ذکر کی محفل کے بارے میں کتاب میں آیا ہے، علماء نے فرمایا ہے، ہم لوگ قرآن اور کتاب اور حدیث پڑھتے رہتے ہیں، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، تو جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، میں نے 3-4 آیتیں پیش کی ہے اور کتاب کی روشنی میں بتایا ہے۔ ایک تو یہ کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کھاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان اولیاء الا المتقون، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ پرہیزگار ہوتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، وہ کلام جس کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کتاب کہہ رہی ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ ان اولیاء الا المتقون، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور پھر ولی متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، تو انہی متقی اور پرہیزگار اور ولیوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ان متقی، ان پرہیزگار، ان ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ علماء کرام سے سماعت کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ سماعت کرتے رہتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے مصداق ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے 11ویں پارے میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں ہوتا ہے، اس آیت کے مصداق تھے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ اور جھلک میں بتاؤں اور پھر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ وہ ایسے کہ ایک مرتبہ غوث اعظم بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محفل میں واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں، محفل میں واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اور کتاب میں آیا کہ غوث اعظم کی جو محفل اور مجلس ہوتی تھی یہ ایسی نہیں ہوتی تھی بلکہ لاکھوں کا مجمع، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، آج بھی بڑا جلسہ ہوتا ہے، بڑے بڑے جو پروگرام ہوتے ہیں تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اس میں بھی الحمدللہ۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ محفل ہوا کرتی تھی، وہ مجلس ہوتی تھی، وہ پروگرام ہوتا تھا جس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ و نصیحت فرماتے تھے، اور مجلس کا، محفل کا یہ عالم ہوتا تھا۔ اس دور میں یہ مائک وغیرہ کا کوئی ایسا سسٹم تو تھا نہیں، لیکن الحمدللہ غوث اعظم بڑے پیر کی وہ شان ہے، کتاب میں آیا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل میں ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، مائک کا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن کتاب اس بات پر شاہد ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان فرماتے تھے، جب وعظ کرتے
تھے، جب تقریر کرتے تھے، جب نصیحت کرتے تھے تو آپ کی آواز کو جیسے پاس والے قریب والے سنتے تھے ویسے ہی دور والے بھی سنتے تھے، سبحان اللہ۔ جیسے ہی آپ کی آواز کو قریب والے سنتے تھے ویسے ہی دور والے بھی سنتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں کہ جس جگہ پر آپ بیان فرما رہے ہیں اچانک اوپر سے ایک سانپ نمودار ہوتا ہے، ایک سانپ نمودار ہوتا ہے اور آپ کے گردن پر آتا ہے، آپ کے کندھے پر آتا ہے، بازو میں آتا ہے، کرتے کے اندر جاتا ہے، آستین سے نکلتا ہوا باہر آتا ہے۔ جیسے ہی آپ کے جسم پر، آپ کے کندھے پر سانپ گرتا ہے محفل میں ہڑکم مچ جاتی ہے، محفل میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، لوگ گھبرانے لگتے ہیں، ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، لیکن قربان جائیے غوث اعظم اپنی جگہ سے ہٹتے تک نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یہ میرے غوث کی شان ہے، یہ قرآن کی جو میں نے آیت پیش کی ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے مصداق ہے، سچے مصداق ہے۔ کتاب میں آیا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، اچانک سانپ نمودار ہوتا ہے، محفل میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، لیکن غوث اعظم بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وعظ کو نہیں بند کرتے ہیں، تقریر کو ختم نہیں کرتے ہیں، اور نہ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں، نہ اپنی جگہ سے ہٹتے ہیں، نہ اپنی جگہ سے بھاگتے ہیں اور نہ ڈرتے ہیں، سبحان اللہ۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے بھی نہیں ہیں بلکہ اپنے وعظ و نصیحت کو جاری رکھتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تھا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بدن پر سانپ گرا، آپ گھبرائے نہیں، آپ بھاگے نہیں، آپ ڈرے نہیں، آخر وجہ کیا تھی، بات کیا تھی؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ سانپ اصل میں وہ سانپ نہیں بلکہ سانپ نما جن تھا جو مجھے آزمانے آیا تھا، میرے بدن پر آیا اور سامنے آیا اور سامنے آ کر اپنے پھن کو اونچا کرتا ہے، اپنی زبان میں کچھ کہتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سانپ نما جن نے آپ کو آزمایا تھا اور کہا تھا اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے دنیا میں تمام ولیوں کو دیکھا، تمام ولیوں کو دیکھا اور سب کو آزمانے کی کوشش کیا، سب کو آزمایا، لیکن اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں پایا ہے، سبحان اللہ۔ اصل میں وہ سانپ نہیں تھا بلکہ سانپ نما جن تھا جو آزمائش کے لیے آیا تھا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے اور یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اللہ والے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ ڈرتے ہیں تو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، پتہ کیسے چلا کہ آپ ولیوں کے سردار ہیں، پتہ کیسے چلا کہ آپ ولی اللہ ہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسہ میں جایا کرتا تھا تو آواز آتی تھی عبد القادر کے لیے جگہ دے دو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ جاتے تھے، تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے، پڑھنے جاتے تھے تو آواز آتی تھی عبد القادر آ رہا ہے، عبد القادر کے لیے جگہ گشادہ کر دو، سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے۔ دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان اولیاء کرام، بزرگان دین اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت عطا فرمائے، عقیدت و انسیت عطا فرمائے، ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقین جانے کہ آپ کے غوث بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے، کبھی شریعت سے منہ نہیں موڑا ہے، کبھی سنتوں کو ترک نہیں کیا ہے، کبھی داڑھی نہیں منڈوائی ہے، ہمیشہ پوری زندگی لگ بھگ 80 89 یا 91 سال کی آپ کی عمر تھی لگ بھگ تقریباً، اتنی عمر میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتے تھے، سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت و سنت کے پابند ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم اور آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار ہیں، ان کے غلام ہیں اور ان کے مرید ہیں، اور
ان کے جاننے ماننے والے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کریں، ان سے سچی محبت اور عقیدت رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگان دین اولیاء کرام سے ہم سب کو سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو مولا تبارک و تعالیٰ مجھ سے بیان کرنے میں کسی قسم کی، آپ حضرات سے سننے میں کسی قسم کی آمدن ثواباً حرفاً معنی لغزشوں ہو، مولا تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے آپ حضرات کے سامنے خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا استاد